بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں امر حادی عشر تک پہنچی تھی، یعنی مقدماتی طور پر جو 12 امور کے بارے میں گفتگو کرنی تھی اس میں سے ہم 11ویں امر تک پہنچے ہیں۔ 10 امور کے بارے میں گفتگو ہوئی، آج انشاءاللہ 11ویں امر کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس 11ویں امر کے اندر علم اصول کے اندر جو مشہور بحث ہے صحیح اور اعم کے عنوان سے اس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی یہاں پر ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ جو عبادات اور معاملات کے اسامی ہیں، نام ہیں، مثلا صلاۃ، صوم، زکوٰۃ عبادات میں آ جاتے ہیں، بیع، نکاح، طلاق، یہ سارے کے سارے معاملات میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو عبادات اور معاملات کے نام ہیں، یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ یہ نام خصوصیت سے صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا صحیح اور فاسد دونوں کے لیے اعم ہے۔ مثلا یہ جو لفظ صلاۃ ہے، نماز، یہ لفظ صلاۃ ہے نا ہمارے پاس، نماز کے لیے وضع ہوا ہے، تو یہ لفظ صلاۃ خصوصیت سے صحیح نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے یا صحیح اور فاسد باطل دونوں کے لیے وضع ہوا ہے؟ اگر دونوں کے لیے ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ لفظ صلاۃ یا اسی طریقے سے دوسری عبادات کے نام اعم، یعنی صحیح اور فاسد سے اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے معاملات میں، کہ معاملات میں تفصیل سے گفتگو بھی کرتے ہیں، تو ابھی میں فقط یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس عنوان کی تصویر آئے کہ ہم کیا بحث کرنے جا رہے ہیں۔ بحث ہماری یہ ہے کہ یہ جو عبادات اور معاملات کے نام ہیں یہ خصوصیت سے صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا نہ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے ہیں۔ چاہے نماز باطل ہو پھر بھی اس کو صلاۃ کہتے ہیں، چاہے بیع، خرید و فروش، بیع باطل ہو پھر بھی اس کو بیع کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں گفتگو ہے اور انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس بحث کا بھی بہرحال اپنی جگہ پر ثمرہ بھی ہے۔ ثمرہ کہاں پر ظاہر ہوتا ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے، کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ فی الحال یہ فقط عنوان بحث کا ترجمہ کیا کہ یہ جو عبادات اور معاملات ہیں ان کے جو نام ہمارے ہاں فقہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اسامی اور جو نام آتے ہیں، یہ اسامی کس چیز کے لیے ہیں، یہ نام کس چیز کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ خصوصیت سے صحیح کے لیے یا صحیح اور فاسد دونوں کے لیے، اعم کے لیے؟ تو یہ اس عنوان کا ترجمہ ہے۔ لیکن اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے
مقدماتی طور پر چند چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک یہاں پر لفظ عبادات استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پر پہلے مرحلے میں عبادت کا ترجمہ کریں، عبادات سے کیا مراد ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پر معاملات کا استعمال ہو رہا ہے، معاملات کے بارے میں بیان کریں کہ معاملات کسے کہتے ہیں۔ یہ پہلا مطلب ہے اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے کہ عبادات کسے کہتے ہیں اور معاملات کسے کہتے ہیں، ایک یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ صحت اور فساد کا مطلب بیان کریں، صحیح سے کیا مراد ہے اور فاسد سے کیا مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں دوسرا مقدمہ یا دوسرا نقطہ جو اس بحث میں نہایت اہم ہے وہ ہے صحت اور فساد کا مطلب، کہ صحت کسے کہتے ہیں، فساد کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بحث میں وارد ہوں گے کہ یہ جو عبادات یا معاملات کے نام ہیں یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا اعم کے لیے ہیں، یعنی صحیح اور فاسد دونوں کے لیے۔ اچھا، آتے ہیں پہلے مطلب اول کی طرف۔ مطلب اول کہ یہاں پر عبادت سے کیا مراد ہے۔ اچھا، یہاں پر عبادت سے مراد ہر وہ عمل ہے کہ جس کے اندر قصد قربت شرط ہو، یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کو قربتاً الی اللہ انجام دیا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں عبادت، اسے کہتے ہیں عبادی امور۔ عبادیات کسے کہتے ہیں؟ عبادیات ان اعمال کو کہتے ہیں کہ جن اعمال کے مجزی ہونے کے لیے، یعنی درست ہونے کے لیے قصد قربت ضروری ہے۔ اگر آپ قصد قربت کے بغیر انجام دیں گے تو وہ عمل مجزی نہیں ہوگا، یعنی کافی نہیں ہوگا، آپ کا ذمہ بری نہیں ہوگا۔ مثال جیسے نماز ہے، اب نماز ایک امر عبادی ہے، ایک ایسا عمل ہے، یہ اسی وقت درست ہوگا، اسی وقت مجزی ہوگا، اسی وقت آپ کا ذمہ بری ہوگا جب آپ نماز کو قربتاً الی اللہ انجام دیں گے۔ اگر نماز کو قربتاً الی اللہ انجام نہ دیں، بقایا سارے کے سارے اعمال کریں، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ بس امور عبادیات ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جن کے مجزی ہونے میں، مجزی ہونے میں یعنی کافی ہونے میں، آپ کے بری الذمہ ہونے میں قصد قربت ضروری ہے۔ جب تک قصد قربت نہیں کریں گے، قصد قربت یعنی یہ کہ میں اس عمل کو قربتاً الی اللہ انجام دے رہا ہوں، جب تک قصد قربت نہیں ہوگا وہ عمل درست نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں عبادیات۔ معاملات ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جن امور کے مجزی ہونے کے لیے قصد قربت ضروری نہیں ہے، یعنی اس عمل کو آپ انجام دیں، اگر قربتاً الی اللہ انجام نہ بھی دیں پھر بھی وہ عمل درست ہو سکتا ہے۔ اس کے درست اور صحیح ہونے کے لیے قصد قربت ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو قصد قربت کے عنوان سے انجام نہ دیں تو وہ عمل درست نہ ہو، نہ۔ مثلا جس طریقے سے بیع ہے، خرید و فروش ہے، اب یہ بیع اور خرید و فروش معاملات میں آتا ہے۔ اگر اس بیع کو آپ قصد قربت کے بغیر بھی انجام دے رہے ہیں کہ معمولاً اس طریقے سے ہوتا ہے، بیع درست ہے، بیع کے بقایا شرائط اس کے اندر موجود ہو اور قصد قربت نہ ہو پھر بھی وہ عمل درست ہے، معاملہ درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ معاملات۔ بس معاملات بالمعنی الاعم، ہر وہ عمل کہ جس میں قصد قربت شرط نہ ہو۔ عبادات ہر وہ عمل کہ جس میں قصد قربت شرط ہے۔ یہ مراد ہے ہماری عبادات اور معاملات سے۔ اچھا، ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں، ہم کہہ رہے ہیں معاملات میں قصد قربت شرط نہیں ہے،
اگر کوئی بندہ قربتاً الی اللہ کسی معاملے کو انجام دے تو کیا وہ معاملہ غلط ہوگا؟ نہ، بالکل غلط نہیں ہوگا، بلکہ اس معاملے کے کمال کے اندر مؤثر ہوگا، اچھی چیز ہے، باکمال ہوگا۔ قصد قربت کے ساتھ اگر آپ ایک معاملے کو انجام دیتے ہیں تو اس کے کمال میں مؤثر ہے، آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے درست ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی معاملے کے اندر آپ نے قربتاً الی اللہ کہا تو معاملہ فاسد ہو جائے گا، نہ، شرط نہیں ہے۔ قصد قربت اگر انجام دیتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن عبادات کے اندر قصد قربت قربتاً الی اللہ شرط ہے۔ اگر آپ قربتاً الی اللہ کے بغیر آپ اس عبادت کو، اس عمل کو انجام دیں گے تو وہ عمل آپ کا درست نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا مطلب عبادت کا۔ اچھا، اس اعتبار سے معاملات عام معنی میں شمار ہوا، بس فقہ کے اندر آپ جتنے بھی ابواب ہیں ایک لحاظ سے آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک عبادات کے جن کے اندر قصد قربت شرط ہے، اور ایک معاملات کے جن کے اندر قصد قربت شرط نہیں ہے۔ اس معنی میں کہا جاتا ہے معاملات بالمعنی الاعم۔ کبھی کبھار معاملہ بالمعنی الاخص بھی استعمال ہوتا ہے۔ معاملہ بالمعنی الاخص کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے عقود ہے، درست ہے، عقود یعنی کیا؟ بیع ہے، اور خدا آپ کو نیکی دے، اسی طریقے سے اجارہ ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی عقود ہیں، ہبہ ہے، اسی طریقے سے ضمان ہے، حوالہ ہے، اور جتنے بھی عقود ہیں آپ پڑھتے ہیں۔ تو ہر وہ معاملہ بالمعنی الاخص یعنی عقود جن میں ایجاب اور قبول دونوں ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے معاملہ۔ اور اسی طریقے سے معاملات ایقاعات کو بھی شامل ہیں، جیسے طلاق ہے، عتق ہے، ان کو بھی معاملات میں لے کر آتے ہیں۔ معاملات بالمعنی الاخص عقود اور ایقاعات کو شامل ہے۔ معاملات بالمعنی الاعم ہر وہ چیز آ جائے گی کہ جس میں قصد قربت شرط نہیں ہے، درست ہے۔ یہ عبادت اور معاملے کے بارے میں گفتگو کہ یہاں پر ہماری مراد معاملہ بالمعنی الاعم ہے، یعنی ہر وہ عمل جس میں قصد قربت شرط نہیں ہے۔ اچھا، آتے ہیں صحت اور فساد کی طرف۔ صحت کسے کہتے ہیں اور فساد کسے کہتے ہیں؟ صحیح کیا ہے اور فاسد کیا ہے؟ صحیح یا صحت لغت میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صحت کہا جاتا ہے مرض کے مقابلے میں، بیماری کے مقابلے میں صحت استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا تندرست، ایک مریض انسان ہے، ایک تندرست انسان ہے۔ تندرست انسان کے مقابلے میں مریض ہوتا ہے، مرض کے مقابلے میں صحت استعمال ہوتا ہے۔ ایک صحت کا یہ معنی ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ صحت کا لفظ عیب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر کوئی عیب ہے، عیب کے مقابلے میں بھی صحت استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عیب کیسے ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اندر کوئی چیز کم ہے، نقص ہے، یا کسی چیز کے اندر کوئی چیز بڑھی ہوئی ہے، تو خوب اگر ایک شے کی جو حالت طبیعی ہے، طبیعی حالت سے اگر کوئی چیز اس سے کم ہوگی تو بھی عیبدار ہوگا۔ مثلا طبیعی حالت انسان کی یہ ہے کہ دو آنکھیں ہوں، خوب اگر انسان کانا ہو، ایک آنکھ نہ ہو، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ معیب ہے، عیبدار ہے۔ طبیعی حالت یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہونی چاہیے، اگر کسی کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں تو خوب یہ عیب ہے، یہ عیبدار ہوتا ہے شمار۔ تو عیب یعنی طبیعی حالت سے کوئی چیز کم ہو یا طبیعی حالت سے کوئی چیز بڑھی ہوئی ہو تو اسے کہا جاتا ہے عیب یا نقص یا معیب، اس شے کو کہتے ہیں معیب۔ اس کے مقابلے میں صحیح یعنی جو طبیعی حالت ہے ایک شے کی اسی طریقے سے ہو، نہ اس میں کوئی کم ہو چیز، نہ کوئی اضافہ ہو۔
تو یہ دوسرا معنی ہے. پس صحت مرض کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عیب کے مقابلے میں بھی. اگر مرض کے مقابلے میں استعمال ہو تو یہ تقریباً انسان اور اس قسم کی چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر صحت عیب کے مقابلے میں ہو تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ صحیح ہے، یعنی حالت طبیعی کے مطابق ہے، اس میں نہ کسی چیز کا اضافہ ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے اندر کم ہے. اسے کہا جاتا ہے صحیح. اچھا، یہ ہو گئی بات صحت اور فساد کی کہ صحت اور فساد سے کیا مراد ہے. آ جاتے ہیں اب عبادات اور معاملات کی طرف. سوال، عبادات کے صحیح ہونے سے کیا مراد ہے اور عبادت کے فاسد ہونے سے کیا مراد ہے. عبادت کے صحیح ہونے کے بارے میں چند تعریفیں ہیں کہ مصنف یہاں پر دو تعریفوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت صحیح ہے یا فاسد ہے، صحیح سے ایک مرتبہ مراد یہ ہے کہ مأتی بہ، مأمور بہ کے مطابق ہو. اچھا، اس کو کھولیں، یہ کیا ہو گیا؟ اتنے کلمبے سلمبے اور موٹے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے. مأتی بہ یعنی وہ عمل کے جس کو انجام دیا گیا ہے، انجام پانے والے عمل کو کہتے ہیں مأتی بہ. مأمور بہ یعنی وہ چیز کہ جس کا امر کیا گیا ہے. مثلا آپ کو اور ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے، تو پس کہا جائے گا کہ نماز اور صلاۃ مأمور بہ ہے، یعنی اس نماز کے بارے میں ہمیں امر کیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ نماز ہو گئی مأمور بہ. آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مأتی بہ، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر یہ مأتی بہ اور مأمور بہ آپ کے لیے روشن ہو گیا تو اب صحت عبادات کی ایک تعریف یہ ہے، جو آپ عمل انجام دے رہے ہیں، یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ مأمور بہ کے مطابق ہو. نماز کا جو حکم دیا گیا ہے، جو نماز آپ سے چاہی گئی ہے، خدا نے جس نماز کو آپ سے چاہا ہے اس نماز کے مطابق آپ کی یہ پڑھی ہوئی نماز ہونی چاہیے. دوسرے الفاظ میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو جس طریقے سے خدا نے آپ کو حکم دیا ہے. اسے کہا جاتا ہے صحیح. کب کہیں گے کہ آپ کی نماز صحیح ہے؟ کہ جب آپ کی یہ نماز اسی نماز کی طرح ہو جس نماز کا خدا نے حکم دیا ہے. خدا نے حکم دیا ہے کہ نماز مثلا فجر کی 2 رکعت ہونی چاہیے، تو آپ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھیں. اگر خدا نے حکم دیا ہے فجر کی 2 رکعت نماز ہو، آپ 3 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی آپ کا مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق نہیں ہے، لہذا صحیح نہیں ہے. صحیح کب ہے؟ جس طریقے سے حکم دیا گیا اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں. یہ صحیح کی ایک تعریف ہے. بس صحیح کی ایک تعریف یہ ہے کہ مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق ہونا چاہیے. یہ معمولاً متکلمین حضرات اس تعریف کو بیان کرتے ہیں. اچھا، ایک اور تعریف ہے جو یہاں پر آغا بیان کر رہے ہیں، فقہا اس تعریف کو استعمال کرتے ہیں. وہ تعریف یہ ہے کہ صحیح یعنی وہ عبادت کہ جو سکوت اعادہ اور سکوت قضا کا باعث ہو، یعنی ایسی عبادت جو آپ نے انجام دی ہے، اس عبادت کے انجام دینے کے بعد آپ کو اس عبادت کا اعادہ نہ کرنا پڑے، یعنی دوبارہ نہ پڑھنی پڑے اگر وقت کے اندر ہے.
یا اسی نماز کی پھر قضا نہ کرنی پڑے اگر وقت کے بعد ہے، اسے کہتے ہیں صحیح۔ صحیح یعنی ما یوجب سقوط الاعادہ والقضاء، صحیح وہ عمل ہے کہ جو اعادے کو ساقط کر دے اور قضا کو ساقط کر دے۔ اعادے کو ساقط کر دے یعنی کیا؟ یعنی ابھی اس عمل کا، عبادت کا وقت ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس عبادت کا وقت نکل گیا ہے تو آپ کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صحیح۔ مثال دوں تاکہ بات روشن ہو۔ مثلا آپ نماز فجر پڑھتے ہیں، اچھا نماز فجر کو آپ نے اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ ابھی آپ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارع کی طرف سے، خدا کی جانب سے، پیغمبر کی جانب سے، شریعت کی جانب سے آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو تم دوبارہ پڑھو، اعادہ کرو۔ اعادہ ہمیشہ وقت کے اندر ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ اور اگر وقت بھی نکل گیا ہے تو پھر بھی آپ کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ اسی نماز کی قضا کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز صحیح ہے۔ لیکن فاسد اس کے مقابلے میں ہے۔ فاسد ایسا عمل ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کے بعد اگر اس کا وقت موجود ہے تو آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مثلا اگر نماز ہے اور اگر وقت نکل گیا ہے تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ یہ صحیح اور فاسد کا مفہوم ہے، یہ عرفی مفہوم ہے، یہ صرف الفاظ کے قالب میں تھوڑا سا ہم ڈھال رہے ہیں نا تو تھوڑا عجیب بن رہا ہے، وگرنہ ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ جب میری نماز درست ہے تو پھر مجھے دوبارہ تھوڑی پڑھنی ہے وقت کے اندر، یا اگر وقت گزر گیا تو مجھے دوبارہ قضا تھوڑی کرنی ہے۔ لیکن اگر غلط نماز ہو، فاسد ہو جائے، میری نماز باطل ہو جائے، اگر وقت ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے اعادہ کرو، دوبارہ پڑھو، کیونکہ آپ کی نماز باطل تھی۔ یا اگر وقت گزر گیا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی قضا کرو، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے لیکن تمہاری نماز درست نہیں تھی۔ یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یعنی بالکل واضح سا مفہوم ہے جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہے۔ اچھا یہ معنی ہو گیا کس کا؟ کہ عبادات میں صحت کا یہ مطلب ہے۔ معاملات کے اندر صحت سے کیا مراد ہے؟ لیکن عبارت کے اس ٹکڑے کو پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ معاملات کے اندر صحت کسے کہا جاتا ہے اس کو پھر بعد میں بیان کرتا ہوں۔ الامر الحادی عشر، کہتے ہیں کہ 11واں امر، الصحیح والاعم، صحیح اور اعم۔ هل اسماء العبادات والمعاملات موضوعۃ للصحیح منہما، آیا عبادات کے نام اور معاملات کے نام وضع کیے گئے ہیں دونوں میں سے صحیح کے لیے، یعنی عبادات اور معاملات میں سے جو صحیح ہے اس کے لیے ان کے نام کو وضع کیا گیا ہے، او للأعم یا او لأعم من ہو یعنی من الصحیح، یا نہ صحیح سے اعم کے لیے وضع ہوا ہے، صحیح سے اعم کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی فاسد کے لیے بھی ہے، صحیح کے لیے بھی ہے۔ اچھا یہ ہو گیا اصل بحث کو طرح کرنا۔ آتے ہیں صحت کے معنی کی طرف۔ تطلق الصحت فی اللغت تارتن علی ما یقابل المرض، کہتے ہیں کہ صحت لغت میں ایک مرتبہ مرض کے مقابل پر اطلاق ہوتا ہے۔ مریض، بیماری کے مقابلے میں ہمارے یہاں تندرستی کہتے ہیں، اس کو صحت کہا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ صَحِيحٌ وَسَقِيمٌ، کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے یعنی تندرست ہے، وَسَقِيمٌ یعنی بیمار ہے، وَأُخْرَى یعنی تُطْلَقُ الصِّحَّةُ فِي اللُّغَةِ أُخْرَى، دوسری مرتبہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کس پر؟ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْعَيْبَ، جو عیب کے مقابلے میں ہے۔ عیب یعنی وہی نقص، عیب کا معنی بیان کیا نا، عیب یعنی کیا؟ نقص۔ نقص یعنی کیا؟ یعنی ایک شے کی طبیعی حالت کو مد نظر رکھیں،
اگر اس میں کوئی چیز کم ہو یا اگر اس میں کوئی چیز اضافہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں عیب. تو بس عیب یعنی طبیعی حالت سے کوئی اضافہ ہو یا طبیعی حالت سے کچھ کمتر ہو، اسے کہا جاتا ہے عیب. تو اس عیب کے مقابلے میں ہم صحت کو استعمال کرتے ہیں. فَيُقَالُ صَحِيحٌ وَمَعِيبٌ، کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا معیب ہے. صحیح ہے یعنی کیا؟ یعنی اپنی حالت طبیعی پر ہے، نہ اس میں کوئی چیز کم ہے نہ اس میں کوئی چیز بڑھی ہوئی ہے. معیب ہے یعنی طبیعی حالت کی نسبت سے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہے یا کچھ چیزیں کم ہیں. وَأَمَّا الصِّحَّةُ اصطلاحاً، لیکن صحت کا اصطلاحی معنی، وَأَمَّا الصِّحَّةُ اصطلاحاً فی العبادات، عبادات میں صحت سے کیا مراد ہے؟ فَقَدْ عُرِّفَتْ تَارَةً بِمُطَابَقَةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ. ایک مرتبہ صحت فی العبادات کا مطلب یہ ہے عبادات صحیح ہے یعنی مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق ہے، جو آپ نے عمل انجام دیا ہے وہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ کو امر کیا گیا ہے. اسے کہا جاتا ہے یہ عبادت صحیح ہے. کہ عرض ہوا کہ یہ زیادہ تر تعریف متکلمین کی جانب سے ہے. وَأُخْرَى یعنی فقط عُرِّفَت، یہ صحت اس کی تعریف کی جاتی ہے اخرى دوسری مرتبہ. کیسی تعریف کی جاتی ہے؟ بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْإِعَادَةِ، اس اعادے کے نیچے لکھیں فی داخل الوقت. والقضاء، اس کے نیچے لکھیں فی خارج الوقت. صحت یعنی وہ چیز کے جو موجب ہو، سبب ہو، باعث ہو، جس کی وجہ سے اعادہ ساقط ہو جائے. اگر وقت موجود ہے تو آپ کو اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قضا بھی آپ سے ساقط ہو جائے. قضا ساقط ہو جائے یعنی اگر وقت نکل گیا ہے پھر بھی آپ کو اس عمل کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُقَابِلُهَا الْفَسَادُ، اس کے مقابل میں صحت کے مقابلے میں فساد ہے. کہ فساد کی تعریف روشن ہو جائے گی. فساد کی پہلی تعریف کیا ہوگی؟ فساد یعنی جب مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق نہ ہو. یا فساد کی دوسری تعریف ہوگی فساد یعنی ما لا یوجب سقوط الاعادۃ والقضاء. فساد یعنی جو اعادے اور قضاء کے سقوط کا باعث نہ ہو، یہ فساد کی تعریف ہوگی. یہ ہو گیا صحت فی العبادات. اچھا آ جائے صحت فی المعاملات. معاملات میں صحت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی دو تعریفیں نقل کرتے. پہلی تعریف نقل یہ کرتے صحیح یعنی وہ معاملہ کہ جس معاملے پر وہ اثر مترتب ہو جو اثر ہم اس معاملے سے چاہتے ہیں، جو اس معاملے کا مطلوب اثر ہے وہ اس پر مترتب ہو. اسے کہا جاتا ہے معاملہ صحیح. اگر اثر مطلوب اس معاملے پر مترتب نہ ہو تو اس معاملے کو کہا جائے گا معاملہ فاسد ہے. اچھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرو تاکہ مطلب روشن ہو. آپ جاتے ہیں بازار کے اندر اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک کتاب خریدیں. آپ نے ایک معاملہ انجام دیا، گئے دکاندار کے پاس، اس کو پیسے دیے اور اس سے کتاب لے کر آئے. معاملہ انجام دیا. اس معاملے سے آپ کا مقصود کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو خریدوں. اس کتاب کو خریدوں یعنی کیا؟ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ چاہتے ہیں یہ کتاب آپ کی ملکیت میں آئے. اور کیا خریدنے سے مراد یہ ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب میری ملکیت میں نہیں ہے، میری ملکیت میں آئے. بس یہ جو آپ بازار گئے اور بازار سے آپ نے کتاب کو خریدا، اس کتاب سے آپ کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ آپ اسے کیا چاہتے ہیں؟ غایت کیا ہے؟ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی ملکیت میں آئے.
خوب اس کتاب کا آپ کی ملکیت میں آنا وہ اثر ہے کہ جس اثر کو آپ اس معاملے کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ اثر کہ جو اثر آپ اس معاملے کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اثر مطلوب. جو آپ کی طلب ہے، جو آپ کی غایت ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس معاملے کے ذریعے سے. اچھا، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب تعریف روشن ہے. صحیح معاملہ اسے کہتے ہیں جس پر اثر مطلوب مترتب ہو. جو آپ کا مطلوب اثر ہے وہ وہاں پر پایا جائے. مثلا آپ بازار گئے، بازار سے آپ نے کتاب کو خریدا، اگر کتاب آپ کی ملکیت میں آ گیا تو ہم کہیں گے یہ معاملہ صحیح ہے، درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے پر یہ آپ کا مطلوب اثر مترتب ہو رہا ہے. اور اگر آپ بازار گئے، کتاب بھی خریدا، لیکن پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ کی ملکیت نہیں بنا. اچھا، کیوں نہیں بنا؟ یہ آپ کی ملکیت میں نہیں آیا. کیوں ملکیت میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ معاملہ درست نہیں تھا. اگر معاملہ فاسد ہوگا تو وہ اثر مطلوب جو اس معاملے سے ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر معاملہ درست ہوگا تو کہا جائے گا کہ وہ اثر کہ جو اس معاملے سے آپ چاہتے ہیں وہ اثر اس پر مترتب ہوگا، یعنی وہ اثر حاصل ہو جائے گا. خلاصہ کلام، اگر معاملات میں صحیح معاملہ کسے کہتے ہیں؟ اس معاملے کو صحیح کہتے ہیں کہ جس معاملے پر وہ اثر مترتب ہو جو ہمارا مطلوب اثر ہے. اس معاملے سے جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل کر جائیں تو ہم کہیں گے یہ معاملہ صحیح ہے. اگر وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو پائے تو ہم کہیں گے یہ معاملہ درست نہیں ہے. دیکھیں عبارت، وَأَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ، لیکن صحت فی المعاملات کیا ہے؟ فَقَدْ عُرِّفَتْ، صحت فی المعاملات کی بھی تعریف کی گئی ہے. کیسے؟ اس طریقے سے، بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَثَرُ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا. بما یعنی معاملہ وہ چیز ہے کہ یترتب علیہ کہ جس چیز پر مترتب ہو یعنی حاصل ہو الاثر المطلوب منہا یعنی من المعاملات، ان معاملات سے جو اثر مطلوب ہے، مطلوب اثر ہے وہ مترتب ہو، وہ حاصل ہو، اسے کہا جائے گا صحیح. کل ملکیت فی البیع، جس طریقے سے بیع میں ملکیت ہے. اب یہ ملکیت وہ اثر ہے کہ جو اس خرید و فروشت کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں، آپ کا مطلوب اثر ہے. اگر ایک بیع کے بعد ملکیت حاصل ہو جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیع درست ہے. اور اسی طریقے سے وَالزَّوْجِيَّةُ فِي النِّكَاحِ، نکاح کا اثر مطلوب کیا ہے؟ عقد نکاح جو ایجاب و قبول پڑھا جاتا ہے اس کا اثر مطلوب کیا ہے؟ زوجیت. خوب، اگر اس عقد نکاح کے بعد زوجیت حاصل ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ معاملہ درست ہے. وَهَكَذَا، اور اسی طریقے سے دوسری مثالیں جیسے ایقاعات میں طلاق. خود طلاق کا اثر مطلوب کیا ہے؟ فراق، جدائی. اگر واقعا حقیقت میں جدائی حاصل ہو جائے تو وہ طلاق درست ہوگی. یہ ایک تعریف ہو گئی معاملات کی. والمراد من وضع العبادات للصحیح هو ان الفاظ العبادات وضعت لما تممت اجزاؤها وكملت شروطها او لأم منه ومن الناقص. اب یہ بس دوسری تعریف کی طرف نہیں گئے، اگرچہ معاملات کی اندر صحت کی ایک اور تعریف بھی ہے کہ اس کو ہم بھی چھوڑتے ہیں اور مصنف بھی نہیں گئے. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اسامی عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، یعنی کیا صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ اسامی عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یعنی یہ الفاظ عبادات اس عبادت کے لیے ہے کہ جس کے اجزاء سارے موجود ہوں اور جس کے شرائط سارے موجود ہوں.
جس کے اندر پورے اجزاء اور شرائط ہوں اسے کہا جائے گا کہ یہ عبادت صحیح ہے۔ کامل الاجزاء والشرائط اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ آیا ان اسامی کو نماز کو مثلا صحیح کے لیے وضع کیا گیا یا عام کے لیے؟ صحیح کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اس کو فقط نماز کہیں گے جس کے اندر سارے نماز کے اجزاء ہوں اور سارے نماز کے شرائط ہوں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہ عام کے لیے وضع ہوا ہے تو یعنی کیا؟ یعنی اس کو بھی نماز کہیں گے جس کے اندر 2-3 شرائط نہ بھی ہوں، اس کو بھی نماز کہیں گے کہ جس کے اندر 2-3 اجزاء نہ ہوں۔ اس طریقے سے ہوگا۔ والمراد من وضع العبادات للصحیح، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے تو ان کی مراد کیا ہے؟ هو ان الفاظ العبادات وضعت، یہ الفاظ عبادات وضع کیے گئے لما اس عمل کے لیے کہ تمت اجزاؤہا جس کے اجزاء تام ہوں، وکملت شروطہا اور جس کے شرائط کامل ہوں۔ تمام کا تعلق اجزاء سے ہے اور شرائط کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تمام نہیں ہوتا، وہ کمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کمال میں اور تمام میں یہی فرق ہے، تمام اجزاء کے لیے ہوتا ہے لیکن کمال شرائط کے اعتبار سے ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کروں گا۔ او للأعم منہ ومن الناقص، یا یہ جو الفاظ عبادات ہیں صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، او للأعم منہ ومن الناقص، یا اعم ہے صحیح سے، یعنی صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے۔ درست ہے؟ یعنی عبارت اس طریقے سے او للأعم منہ ومن الناقص، چاہے صحیح ہو یا ناقص ہو، ناقص ہو فی اجزاء ہی اور شرائط ہی، اپنے اجزاء میں یا شرائط میں۔ والمراد من وضع العبادات للصحیح هو ان الفاظ العبادات وضعت لما تممت اجزاؤها وکملت شروطها، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئی ہیں، یعنی کیا؟ یعنی الفاظ عبادات وضع ہوئے اس کے لیے کہ جس کے اندر اجزاء تام ہوں اور شرائط کامل ہوں، یا نہ اعم کے لیے صحیح اور ناقص سے اعم کے لیے، صحیح اور ناقص سے اعم کے لیے، یعنی چاہے ناقص اجزاء کے اعتبار سے ہو یا چاہے ناقص شرائط کے اعتبار سے ہو۔ کہ کل انشاءاللہ آگے بحث کو بڑھائیں گے کہ جس کے اندر 2-3 نکات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان نکات کو بھی آپ سمجھ لیں۔ اجزاء کسے کہتے ہیں، شرائط کسے کہتے ہیں اور موانع کسے کہتے ہیں، یہ 3 اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن کل بیان کریں گے، آج اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔